بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التہجد. باب التہجد باللیل، رات کے وقت تہجد پڑھنا. وقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت پس تہجد پڑھو، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے. یعنی نافلہ کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زائد چیز. اس میں دو معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، تو وہ بھی یہیں سے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے. اور وہ کس طرح؟ یعنی نافلتاً لک، یعنی تیرے لیے زائد ہے، یعنی تیرے لیے زائد فرض ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاؤس سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے قیام کرتے، یعنی قام یا تہجد مراد ہے، قال تو فرماتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہے حمد، انت قیم السماوات والارض، تو ہی قائم کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے تعریف، لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، تیرے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد، اور ہم تیرے ہی لیے ہے، انت نور السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے حمد، انت ملک السماوات والارض ولک الحمد، تو ہی ہے بادشاہ آسمان و زمین کا اور تیرے ہی لیے ہے حمد، انت الحق، تو ہی حق ہے، ووعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، ولقاؤک حق، اور تیری ملاقات برحق ہے، وقولک حق، اور تیری بات سچی ہے، والجنت حق، اور جنت برحق ہے، والنار حق، اور دوزخ برحق ہے یا آگ برحق ہے، والنبیون حق، اور انبیاء برحق ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، والساعۃ حق، اور قیامت بھی سچ ہے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے اوپر اسلام لایا یا تیرے لیے فرما بردار ہوا، وبک آمنت، اور تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت، تجھ پر میں نے توکل کیا، والیک انبت، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا، والیک حاکمت، اور تیری ہی طرف اپنا فیصلہ لاتا ہوں، فاغفر لی، پس بخش دے مجھ کو، ما قدمت، جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت، اور جو میں نے بعد میں کیا، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا، انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، او لا الہ غیرک، یا تیرے سوا کوئی الہ نہیں. قال سفیان، ابن عیینہ کہتے ہیں وزاد عبد الکریم ابو امیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور ایک دوسری روایت میں اس دعا کے آخر میں ولا حول ولا قوة الا باللہ بھی آتا ہے. قال سفیان قال سلیمان بن ابی مسلم سمعہ من طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تہجد کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی گئی ہے، اور اسے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ دعا صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں، خصوصاً جب آپ لوگ رمضان کی راتوں میں صبح اٹھیں تو آپ اس وقت اگر کہیں لکھ کے رکھی ہوئی ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا خاص یکسوئی کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. باب فضل قیام اللیل، رات کے قیام کی فضیلت. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان الرجل في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص اذا رأى رؤيا، کوئی خواب دیکھتا تھا، قصها، بیان کرتا اس کو، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے،
فتمنیت، تو مجھے بھی تمنا ہوئی، مجھے خواہش ہوئی، ان ارا رؤیا، کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، فاقصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سکوں. وکنت غلاما شابا، اور میں ایک نوجوان لڑکا تھا. وکنت انام فی المسجد، اور میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا. علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرأیت فی النوم، تو میں نے خواب میں دیکھا، نیند میں دیکھا، کأن ملکین، گویا کہ دو فرشتے ہیں، اخذانی، دونوں نے پکڑ لیا مجھ کو، فذهبا بی الی النار، وہ دونوں لے گئے مجھے آگ کی طرف. فاذا ہی مطویۃ، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لپٹی ہوئی ہے، قطعی البئر، مانند کنویں کی بندش کے، یعنی ایک طرح سے بند ہے، کھلی ہوئی نہیں. واذا لہا قرنان، اور اس آگ کے دو سینگ ہیں، یعنی شعلے ہوں گے بڑے بڑے. واذا فیہا اناس، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، قد عرفتہم، میں ان کو پہچانتا ہوں. فجعلت اقول، تو میں نے کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ آگ اور اس پہ لوگ دیکھ کر، اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آگ سے. قال، وہ کہتے ہیں، فلقینا ملک آخر، تو ملاقات کی ہم سے ایک دوسرے فرشتے نے. فقال لی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا، یعنی دو فرشتے تو لے گئے تھے آگ کی طرف، اب یہ تیسرا ہے جو کہتا ہے ان کو، لم ترا، ڈر نہیں، یعنی مت ڈرو. رو کہتے ہیں نا ڈر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے. فقصصتها، تو میں نے اس کو بیان کیا، علی حفصہ، حفصہ پر جو ان کی بہن تھی، حضرت عمر کی بیٹی، یہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر ہی کے بیٹے ہیں. فقصتها حفصة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حفصہ نے اس خواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. فقال، تو انہوں نے کہا، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنے اچھے انسان ہیں، لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کو نماز پڑھتے ہوں. یعنی آپ نے اس کی تعبیر کیا بیان کی کہ عبداللہ ویسے تو بہت نیک انسان ہے لیکن رات کو تہجد پڑھا کریں. فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، تو اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. اور یہ کس عمر میں ان کو تلقین کی جا رہی ہے؟ جبکہ وہ ایک نوجوان انسان تھے. ہمارے ہاں تہجد کی عمر کیا ہے جو شاید مل بھی نہ سکے. باب طول السجود فی قیام اللیل، قیام اللیل میں سجدوں کا لمبا کرنا. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے. کانت تلک صلاتہ، یہی تھی آپ کی نماز. یسجد السجدتا، آپ سجدہ کرتے، من ذالک، اس میں، کتنا لمبا، قدر ما یقرأ احدکم 50 آیتا، اس کا اندازہ اتنا تھا جیسے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے، یعنی اتنا لمبا سجدہ ہوتا آپ کا رات کی نماز میں. قبل ان یرفع رأسہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر اٹھاتے. ویرکع رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھتے، قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. ثم یضطجع علی شقہ الایمن، پھر آپ اپنے دائیں جانب یا دائیں پہلو پر لیٹ جاتے. حتی یأتیہ المنادی للصلاۃ، یہاں تک کہ مؤذن نماز کے لیے آپ کو بلانے آتا. یعنی ایک تو وہ اذان دے چکتا اور اذان دے کے پھر آپ کے گھر پہ وہ آتے اور آپ کو اطلاع الگ دی جاتی تھی. باب ترک القیام للمریض، مریض کے لیے قیام کو چھوڑ دینا. اگر کوئی بیمار ہے اور پھر بھی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ نفل ہی چھوڑ دے تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے. کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، لیکن چھوڑ دینے کا کوئی ثواب نہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا یقول، حضرت جندب کہتے ہیں، اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یقم لیلتا او لیلتین، تو 1 یا 2 راتوں کے لیے آپ نے قیام نہ کیا، یعنی تہجد کے لیے نہیں اٹھے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال احتبس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رک گئے. احتبس یعنی آنا چھوڑ دیا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت امرأۃ من قریش، تو قریش کی ایک خاتون کہنے لگی، ابطأ علیہ شیطانہ، کہتے کہ یہ ابو لہب کی بیوی تھی، کہنے لگی کہ ابطأ علیہ، تاخیر کی اس پر، شیطانہ، اس کے شیطان نے.
یعنی نعوذ باللہ حضرت جبریل کو اس عورت نے شیطان کہا. فنزلت، تو یہ آیت اتری، یہ سورت اتری. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. والضحى، قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعك نہیں چھوڑا تجھ کو، نہیں وداع کیا تجھ کو، ربک تیرے رب نے، وما قلى اور نہ وہ ناراض ہوا. باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا علی صلاۃ اللیل، رات کی نماز پر، والنوافل اور نوافل پر، من غیر ایجاب بغیر واجب کیے، ایجاب یعنی واجب کیے، یعنی آپ اس کا شوق تو دلاتے، اٹھاتے بھی، لیکن لازم نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے. وترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کھٹکھٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیلۃ للصلاۃ، ایک رات نماز کے لیے، ہمیشہ نہیں، یعنی ایک مرتبہ کھٹکھٹا دیا. پیچھے بھی آپ نے جو کتاب تقصیر الصلاۃ میں آپ نے آخری حدیث پڑھی، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، حضرت عائشہ کو نہیں جگاتے تھے. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شفقت اور رحمت اور محبت کرتے تھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دیں یا اذیت نہ دیں، کہ اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہے. ہم لوگوں کو اگر کبھی توفیق ہو جائے تو پھر سب حقیر نظر آنے لگتے ہیں کہ فلاں تہجد نہیں پڑھتا، فلاں نوافل نہیں پڑھتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو آپ اپنے سے کم تر مت جانیں، یا اس کو تنگ نہ کریں یا ستائیں نہیں. اور یہاں پر بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو جگایا، لیکن فی لیلتن، یعنی ایک رات، لیلتن ایک رات، یعنی روز کی بات نہیں ملتی. اور ویسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سو رہا تو اس کو جگانا یا اذیت دینا یا کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جیسے دروازہ زور سے پٹکنا یا کوئی چیزیں اٹھانا رکھنا، یہ منع ہے، یہ اذیت دینے میں آتا ہے، اس اذیت میں جو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے. حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتنۃ، کہ آج کی رات کتنے فتنے اترے، ماذا انزل من الخزائن، اور آج کی رات کتنے خزانے اترے، یعنی رحمتیں. من یوقظ صواحب الحجرات، کون جگائے گا یہ حجروں والیوں کو، یعنی اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو کون جگائے گا، یعنی مراد یہ تھی کہ وہ بھی رحمت کا کچھ حصہ پالیں. پھر فرمایا یا رب کاسیۃ فی الدنیا، ہائے کئی پہننے والی دنیا میں، عاریۃ فی الآخرہ، ننگی ہوں گی آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کو کوئی زینت کا لباس نہ ملے گا. یہ اصل میں ترغیب دلانے کا ایک طریقہ تھا، ایک احساس دلانے کا کہ آخرت کے لیے دنیا کے لباس نہیں چلیں گے، خواہ وہ کتنے ہی قیمتی اور کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں. وہاں کے لیے اس لباس کی ضرورت ہے جس کے لیے کبھی کبھار رات کو بھی اٹھنے کی توجہ. اب یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، کہ یہاں پر حضرت علی بن طالب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت فاطمہ بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. لیلتن ایک رات، فقالا تو فرمایا الا تصلیانی، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے، یعنی تہجد کے وقت انہیں بھی جگانے کی کوشش کی. فقلت یا رسول اللہ، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فاذا شاء، اگر وہ چاہے، ان یبعثنا، کہ اٹھائے ہم کو، بعثنا تو اٹھا دے گا ہمیں. فانصرف، تو آپ چلے گئے. حین قلت ذلک، جب میں نے یہ کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بحث مباحثہ نہیں کیا اور کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اللہ چاہے گا تو اٹھیں گے، جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں. فانصرف حین قلت ذلک، جب میں نے یہ کہا تو آپ چلے گئے. ولم یرجع الی شیئا، اور مجھ پہ کچھ نہیں لوٹایا، یعنی کوئی بات نہیں کہی. ثم سمعتہ، پھر میں نے سنا آپ کو.
وہو مولن، اور آپ اپنا منہ موڑ کے جا رہے تھے، یضرب فخذہ، اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مار رہے تھے، یعنی جیسے پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں، وہو یقول، اور فرما رہے تھے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان بہت سی چیزوں میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ عموماً ہم تقدیر کے معاملے میں بہت جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں، اللہ ہی نہیں چاہتا اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ ایک اور دوسری روایت میں ذرا تفصیل مزید ملتی ہے کہ آپ نے ہمیں جگایا اور آپ چلے گئے اور ہم پھر سو گئے، یعنی حضرت علی کہتے ہیں ہم پھر سو گئے اور پھر دوبارہ آئے اور پھر آپ نے ہم کو جگایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوتے سوتے ایک ایسا جواب دیا جو عموماً ہم دیتے ہیں کہ اچھا اللہ چاہے گا تو کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اسی وقت فوراً ان کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کو پسند نہیں کیا، اور اس کا اظہار کس طرح ہوا کہ جب آپ منہ موڑ کے چلے گئے تو آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان تقدیر کے معاملے میں جھگڑتا رہے، وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے اٹھ کر کچھ کرے بھی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سویا ہوا شخص ہے تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً ہم ایک لمبی کنورسیشن شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ زج کرتے ہیں۔ اس میں جگانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ہلکا نوک کریں یا ایک دفعہ ہلکا ہلائیں، پھر اس کے بعد آپ خود وضو کر لیں، پھر وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا سا ہلا دیں، اور پھر آپ جب دیکھیں کہ نہیں اٹھے تو پھر نماز اپنی پڑھ لیں، تو پھر تیسری دفعہ فرض نماز ہو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر آپ تھوڑا جھنجھوڑ کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن یک حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ہی ہلے میں اس کو چونکا دیں، یا پھر یہ کہ بہت بولنا شروع کر دیں۔ تو صبح صبح جبکہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا سے بات شروع ہونی چاہیے، جھگڑے اور فساد بحث مباحثے سے دن کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیة ان يعمل به الناس فیفرض علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے تھے کہ اس کو پسند کرتے ہوں اور پھر اس کو یعنی مسلسل نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، لیدع ترک کر دیتے تھے العمل کسی عمل کو، وہ یحب حالانکہ آپ پسند کرتے تھے، ان یعمل بہ کہ اس کو کرتے رہیں، یعنی بعض اعمال جن کو آپ کرنا بہت پسند بھی کرتے تھے مستقل طور پر نہیں کرتے تھے، کیوں؟ خشیتاً اس ڈر سے، ان یعمل بہ الناس کہ لوگ اس پر عمل شروع کر دیں گے، فیفرض علیہم تو وہ ان پر فرض کر دیا جائے گا، وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ نفل پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحۃ الضحیٰ قط صبح کے نفل کبھی بھی، وانی لاسبحها اور میں ان کو پڑھا کرتی تھی۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ اپنے سامنے کا ذکر کرتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صبح کے نفل پڑھتے ہوں۔ صبح کے یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کے نفل ہیں، تہجد کے نفل نہیں ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً آپ جیسے سورج نکلنے کے بعد گھر پر آتے تو ہو سکتا ہے مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہوں، اس لیے حضرت عائشہ کہتی کہ میرے سامنے آپ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتی کہ میں ان کو پڑھتی ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تاکید کر کے اس کی فضیلت بیان کر کے دوسروں کو تو کہتے لیکن خود پابندی نہ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کی پابندی کی وجہ سے اور ان کے شوق کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو دیکھ کر وہ فرض کا درجہ نہ اختیار کر لیں، اور اگر وہ فرض ہو جاتے تو بڑی مشکل ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ذات لیلۃ نماز پڑھی ایک رات فی المسجد مسجد میں، فصلی بصلاتہ ناس تو آپ کی نماز کے ساتھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی، ثم صلی من القابلۃ پھر نماز پڑھی اگلی رات، قابلہ آنے والی یعنی، فکثر الناس تو بڑھ گئے لوگ، ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ پھر وہ جمع ہو گئے تیسری رات، اب الرابعۃ یا چوتھی رات، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ نکلے ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فلما اصبح پھر جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو تم لوگوں نے کیا، ولم یمنعنی من الخروج الیکم اور نہیں روکا مجھ کو نکلنے سے تمہاری طرف، الا انی خشیت مگر مجھے ڈر ہوا، ان تفرض علیکم کہ فرض کر دی جائے گی تم پر یہ نماز، وذالک فی رمضان اور یہ کب ہوا؟ رمضان میں،
تو اس میں اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن تک تو لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی جماعت سے نماز پڑھی، لیکن سارا مہینہ نہیں کہ کہیں اسے فرض نہ سمجھ لیا جائے. لیکن بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ ایک آرگنائزڈ شکل دی. اور اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرات میں قرآن ختم ہی کیا جائے، لازم نہیں ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. چھوٹ بھی جائے تو آپ کو قضا دینی ہوگی. تو یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں اور دونوں کا الگ الگ اجر ہے. اور یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی پورا مہینہ تراویح پڑھنا بدعت ہے، تو یہ بدعت میں نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں تھا، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ فرض ہو جائے گی تم پر، لیکن کرنے والوں کو اس سے ایک طرح سے روکا نہیں ہے. باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، کان یقوم حتی تفطر قدماہ، کہ آپ اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، یعنی بہت سوج جاتے. والفطور، اور فطور کا معنی کیا ہے؟ الشقوق، شق ہونا، پھٹنا. انفطرت، انشقت، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن زیاد قال سمعت المغیرۃ رضی اللہ عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے کہ ترما، ورم آ جاتا، قدماہ آپ کے پاؤں پر، او ساقاہ، یا آپ کی پنڈلیوں پر، یعنی قدم کے ساتھ ورم جب زیادہ بڑھتا تو پنڈلیوں تک چلا جاتا تھا. فیقال له، تو آپ سے کہا جاتا کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں ڈالتے ہیں. فیقول، تو آپ فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اگرچہ مجھ پر فرض نہیں ہے کہ اتنا ہی لمبا قیام کروں، لیکن میں اپنے شوق سے کرتا ہوں. باب من نام عند السحر، جو سو جائے سحری کے وقت. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار ان عمرو بن عوس اخبرہ ان عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود علیہ السلام، سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داود، اور سب سے پسندیدہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کانا تھے، ینام، وہ سوتے، نصف اللیل، آدھی رات، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور جاگتے تھے یا قیام کرتے تھے، ثُلُثَهُ، اس کا تیسرا حصہ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور پھر اس کا چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے، وَيَصُومُ يَوْمًا، اور ایک دن آپ روزہ رکھتے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن روزہ نہ رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہو، آج کل تو 14 کی ہے نا، 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور 7 بجے نکلتا ہے. مثلاً اگر 12 گھنٹے ہو تو 6 گھنٹے پہلے سونا، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے عبادت، اور پھر 2 گھنٹے بعد کے سو جانا. لیکن 6 گھنٹے سونے کو ملیں گے نہیں، کیونکہ عشاء کا وقت جو ہے وہ تقریباً مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے. تو اگر 1.5 گھنٹہ وہ نکال لیا جائے پہلا، تو بھی 6 گھنٹے. مثلاً اگر کوئی شخص 7 بجے سوتا ہے اور 1-2 بجے اٹھ جاتا ہے، تو پھر اگلے 3-4 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے، اور پھر نماز فجر سے پہلے تھوڑا مزید سو سکتا ہے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبہ عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ای العمل كان احب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کون سا تھا، یعنی آپ کس کام کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. قالت، کہنے لگی، الدائم، وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے، مسلسل کیا جائے. قلت، میں نے پوچھا، متی کان یقوم، آپ قیام کب کرتے تھے؟ قالت، کہنے لگی، یقوم، آپ قیام کرتے تھے اذا سمع، جب سنتے، الصارخ، مرغ کی آذان، یعنی مرغ جس وقت بولنا شروع کرتا ہے رات میں پہلی آذان، اس وقت آپ اٹھ جایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر الارم نہیں تھے تو پرندے اور جانور ایسے پیدا کر دیے جو بطور الارم کام کرے. اور اب بھی مجھے یاد ہے کہ گاؤں وغیرہ میں مرغ کی آذان کو رات کے وقت ایک الارم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسی کو سن سکتی ہے آذان جب انسان کی نیند ذرا ہلکی ہو. ہم جیسوں کو وہ آذان نہیں آئے گی.
یہ ہے کہ بعض اوقات ستاروں کے رخ اور ستاروں کے اس مقام سے بھی رات کے آدھے یا اس سے زیادہ گزرنے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے اگر الارم نہ بھی ہو تو. اور جو اس حدیث میں آتا ہے الدائم، تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تہجد میں آپ نے دوام کو پسند کیا، اور ایک یہ نہیں کہ صرف تہجد کے ریفرنس میں یہ بات ہے، بلکہ ہر کام میں خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دوسری شکل میں نہیں ہوتا. اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ کھا لیں کبھی نہ کھائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ کی باقی چیزوں میں بھی اگر روٹین نہیں بنتی، مثلا سونے کے ٹائمنگز ہیں، کبھی آپ آدھی رات کو سو رہے ہیں کبھی آپ شروع رات میں سو رہے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں گے اور آپ جاگ رہے ہوں گے اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے. اور اگر مستقل آپ کی روٹین ہے، جیسے بہت سے لوگ پڑھنے والے، مولانا مودودی کے بارے میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وہ ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات لکھتے تھے، اور کہتے یہ ہیں کہ ان کی یہ جگہ بالکل سیاہ ہو گئی تھی لکھ لکھ کے. ظاہر بے شمار کتابیں لکھی، اور کتابیں دن کے ہنگاموں میں تو لکھی جا ہی نہیں سکتی، اور شور شرابے اور ہنگامے میں جب انسان کا دھیان بہت سی جگہوں پہ بٹا ہوا ہو. لیکن یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. کچھ مرحلے ہوتے ہیں بچپن کے، کچھ پھر سیکھنے کے مرحلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جب انسان پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ مرحلے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بچہ بہت زیادہ سوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیند زیادہ ہوتی ہے اور جاگتا بس تھوڑی دیر کے لیے. جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو نیند ذرا کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جوانی میں جتنی نیند ہوتی ہے بڑھاپے میں ذرا آ کے اتنی نیند نہیں رہتی. اگر انسان ذرا کم بھی سو لے تو اس کی کمی پوری ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسکول جانے کا وقت ہو تو اس صورت میں اگر آپ ساری رات جاگ کے کچھ کر رہے ہیں تو صبح اسکول نہیں جا سکیں گے یا لیٹ پہنچیں گے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ آپ اپنے تعلیم کے ایک وقت کو گنوا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں کہ آپ کو اب کوئی ریگولر دن میں ایسی مصروفیت نہیں ہے، یا مثلاً آپ جاب کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھا دن گزرنے کے بعد دفتر میں پہنچے کہ جی میں رات کو عبادت کر رہا تھا، یہ تالیف و تصنیف کا کام کرتا ہوں، تو آپ کا عذر قابل قبول نہیں. لیکن ہر شخص اپنے حالات کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور زیادہ یکسوئی کا وقت بہرحال رات ہی کو ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو آدھی رات تک یکسوئی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں رہی اور کوئی بھی کام ہمارا صحیح طریقے پر نہیں ہوتا. جب شور ہنگامہ 12 بجے تک ہوگا تو جو جاگ رہے ہیں وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکتے تعمیری، اور جو سو رہے ہیں ان کی بھی صحیح نیند نہیں ہوگی تو وہ صبح دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے تہجد کے وقت. تو انسان کو کچھ نہ کچھ جاگنے کی بہرحال عادت ہونی چاہیے، لیکن لمٹس کے اندر. اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ لمٹس کے اندر سے مراد میری کیا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ رات کا ایک پہلا چنک جو تھے اچھا بھلا سو لیتے تھے، پھر جاگ بھی لیتے اور جاگنے کے بعد پھر دوبارہ بھی سو جاتے. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى. یہ دوسری طرح بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور جب مرغ کی آواز سنتے تو پھر اس وقت آپ اٹھ کے نماز پڑھتے، یعنی آدھی رات کے بعد ہوتی ہے یہ. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما الفاه السحر عندي الا نائما، کہ میں نے نہیں پایا آپ کو سحر کے وقت. الفا پایا، الفینا علیہ آباءنا، تو الفاہ پایا آپ کو السحر سحری کے وقت اندی اپنے پاس الا نائمن مگر سوتے ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تہجد کے بعد پھر سو جایا کرتے تھے. تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. باب من تسحر فلم ینم حتی صلی الصبح، باب جو سحری کھائے، تسحرو کا مطلب ہوتا ہے سحری کھانا، فلم ینم پھر نہ سوئے، حتی صلی الصبح یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لے، یعنی سحری اور صبح کی نماز کے بیچ میں پھر نہیں سونا چاہیے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا روح قال حدثنا سعید بن ابی اروبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید دونوں نے مل کر سحری کھائی. فلما فرغ من سحورہما، جب آپ سحری سے فارغ ہو گئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فصلی، تو انہوں نے نماز پڑھی. فقلنا لانس، تو ہم نے انس سے پوچھا، کم کان بین فراغہما، کتنا تھا ان دونوں کے فراغ کے درمیان، من سحورہما ان کی سحری کے، ودخولہما فی الصلاۃ اور ان کے نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا وقفہ تھا. فراغ ہما سے مراد یہ دونوں ان کی طرف اشارہ ہے، زید اور ان کی طرف. کالا کا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیت، اتنا فاصلہ، اتنا وقت کہ جس میں انسان 50 آیتیں پڑھ لے.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سحری جو ہے وہ آدھی رات کو ہی نہیں کھا لینی چاہیے. سحری کھانے میں اور فجر کی نماز میں بس اتنا ہی فرق ہونا چاہیے جتنا 50 آیتوں کا، اس سے زیادہ نہیں. بہت بغرض مجبوری اگر انسان رات کو ہی کچھ کھا کے نیت کر کے سو رہا ہے تو اور بات ہے. مثلاً آپ 2 بجے تک پڑھتے رہے ہیں یا کوئی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب شاید دوبارہ سحری کے لیے نہ اٹھ کے کچھ کھا سکے تو آپ اس نیت سے کھا کے سو جاتے ہیں تو اور بات ہے. لیکن پسندیدہ عمل یہی ہے کہ سحری کے بعد سویا نہ جائے. اور اس میں آپ ایک اور بات بھی دیکھیں گے کہ سحری کے بعد اگر آپ سو جائیں تو آپ کے جسم میں مزید سستی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے ہی سو لینا چاہیے. باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، باب رات کی نماز میں قیام لمبا کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز پڑھی. فلم یزل قائما، تو آپ کھڑے رہے. حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. قلنا، ہم نے کہا وما ہممت، کیا ارادہ کیا تو نے؟ قال ہممت، میں نے ارادہ کیا ان اقعد، کہ میں بیٹھ جاؤں. وازر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کی نماز بہت زیادہ لمبی تھی. اور اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، النساء شروع کی تو بیٹھ گئے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن حسین عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوص فاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تو اپنا مسواک کیا کرتے تھے. باب کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. وکم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، اور رات کو آپ کتنی نماز پڑھتے تھے، یعنی کتنی رکعتیں ہوتی تھی آپ کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی لمبا کا تو پتہ چل گیا، بہت لمبی تھی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسی ہوتی ہے، کیفا کس طرح. قال مسنا مسنا، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں جیسے سنتیں 4 پڑھی جاتی ہیں تو رات میں 2. فاذا خفت الصبح، اور جب تمہیں صبح کا خوف ہو، فاوتر بواحدۃ، تو 1 وتر پڑھ لو. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ قال حدثنی ابو جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعۃ یعنی باللیل. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے وہ 13 رکعتیں تھی، اور اس میں بھی 2 اور پھر آخر میں وتر. حدثنی اسحاق قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنی اسرائیل عن ابی حسین عن یحیی بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ کتنی ہوتی تھی. فقالت، تو انہوں نے کہا 7 رکعتیں، و9 9، و11 اور 11، سوا رکعتي الفجر، یہ فجر کی رکعتوں کے علاوہ تھا، یعنی وہ انکلوڈڈ نہیں ہے اس میں. اب آپ کے پاس 4 رائے آ گئی، 13، 11، 9، 7. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نفل نماز ہے اور اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. جو آپ کا معمول تھا وہ تو 11 کا تھا، لیکن ایک دفعہ جیسے حضرت ابن عباس و حضرت میمونہ کے گھر میں تھے تو اس دن شاید آپ نے 13 پڑھی، اس لیے وہ 13 کی بات روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ 7 اور 9 کا بھی ذکر کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی بہت طویل پڑھی ہوں لیکن 11 سے کم بھی پڑھی. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ عن القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل. حضرت عائشہ کی روایت ہے اب کہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے رات کو 13 رکعۃ 13 رکعت، منها الوتر، اس میں وتر بھی شامل ہے، ورکعتا الفجر، اور فجر کی رکعتیں بھی شامل ہیں. یعنی 13 کیسے بنی؟ فجر کی 2 سنتیں ملا کر. تو پھر حضرت عائشہ کی وہ 11 والی روایت جو ہے اس میں کنٹرڈکشن نہیں آتی. باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام باللیل، رات کو، من نومہ، نیند سے، وما نسخ من قیام اللیل، اور جو منسوخ ہوا قیام اللیل میں سے. وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹنے والے یا اے کپڑا لپیٹنے والے، قم، اٹھو، اللیل، رات کو، الا قلیلا، مگر کم،
نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، او زد علیہ یا اس پہ کچھ بڑھا لو. یعنی چونکہ گھڑیاں تو نہیں تھی کہ پراپر وقت پتہ چلے، اگر محسوس ہو کہ تھوڑا بڑھ گیا ہے یا تھوڑا کم ہو گیا ہے آدھے سے تو بھی کوئی بات نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو آہستہ آہستہ صاف صاف پڑھو. یعنی ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ہر لفظ واضح ہو اور ہر آیت پر رک کے پڑھا جائے. ہمارے حافظوں کی طرح نہیں، صریح قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور فخر اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا، جبکہ 3 دن سے پہلے ویسے ہی منع کیا گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کو اٹھنا، ہی اشد وطئا، وہ زیادہ شدید ہے دبانے میں، لتاڑنے میں، کس کے؟ یعنی نفس کے. وہ اقوم قیلا، اور زیادہ مضبوط ہے بات کے لحاظ سے. ان لک فی النہار، یقیناً آپ کے لیے دن میں، سبحا طویلا، طویل مشغولیت ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، علما، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، لن تحصوہ، کہ تم اس کا احاطہ نہ کر سکو. یعنی آدھی رات کھڑے رہنا بڑا مشکل کام ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جو میسر ہو، آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے. علما، اس نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کرتے ہوئے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. یہ سفر صرف فی سبیل اللہ نہیں ہوگا بلکہ تجارت کا سفر مراد ہے یہاں. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو اس میں سے جو میسر ہو، آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ، پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر میں زیادہ بڑا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس کہتے ہیں، نشأ، یہ کیوں نشأ کا لفظ یہاں تفسیر کر رہے ہیں اس کی؟ کیونکہ اوپر آ رہا ہے ناشئۃ اللیل. نشأ معنی کیا ہے؟ قام، کھڑے ہونا. بالحبشیۃ، حبشی زبان میں، یعنی افریقی زبان میں نشأ کہتے ہیں کھڑا ہونا، اور مراد ان کی شاید یہ تھی کہ عربی میں وہاں سے یہ لفظ آیا ہے. وطئن، قال مواطأۃ للقرآن، اور وطئن کا کیا معنی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کے لیے مواطأت اشد موافقۃ لسمعہ وبصرہ وقلبہ، کہ کان، نگاہ اور دل میں زیادہ موافقت پیدا کرنے والا. لیواطئوا کا معنی کیا بنا؟ لیوافقوا، موافقت پیدا کرنا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب رات کے وقت انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت نگاہیں جب دیکھتی ہیں اس کو، کان جب سنتے ہیں، تو ان چیزوں سے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو اس کا نتیجہ لازماً انسان کے عمل میں بھی آتا ہے. کیونکہ دن میں انسان قرآن جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کان میں ادھر سے آواز پڑ رہی ہوتی ہے، کچھ دل میں اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جو رات کے وقت ہوتی ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يفطر من الشهر، افطار کرتے تھے کسی مہینے، حتى نظن اللہ يصوم منه، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگتے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے. ويصوم، اور روزے رکھتے تھے، حتى نظن اللہ يفطر، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے. وكان لا تشاء ان تراه من اللیل مصلیا الا رأیتہ، اور اگر تم رات کو چاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھو تو تم دیکھ لو گے. ولا نائما الا رأیتہ، اور نہ سوئے ہوئے مگر تم دیکھو گے اس کو کہ سوئے ہوئے بھی ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ساری رات نہ تو نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی جاگتے تھے، آپ ہمیشہ رات کو سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے. یعنی جس حال میں بھی کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا آپ اس حال میں مل جاتے تھے، یعنی دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود تھی. باب عقد الشیطانی علی قافیۃ الرأس اذا لم یصلی باللیل، عقد، گرا لگانا، شیطان کا، علی اوپر، قافیہ، قافیہ قف سے کہتے ہیں مہرے کو، گدی، الرأس سر کے، یعنی سر کے قریب جو گردن کا مہرہ ہوتا ہے اس پر گرا لگانا. اذا لم یصلی باللیل، جب رات انسان نماز نہ پڑھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر کوئی سو جائے
تو شیطان اس پہ خوب مسلط ہو جاتا ہے، خوب اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان گرہ لگا دیتا ہے شیطان علی قافیۃ رأس احدکم تم میں سے ایک کی گردن کی گدی پر اذا ہوا نام ثلاثہ جب وہ سو جائے ثلاث عقد 3 گریں یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد یضرب مارتا ہے علی مکان اوپر جگہ کے کل عقدتن ہر گرہ کے علیہ کا تجھ پر لیل طویل فرقد لمبی رات ہے سو جاؤ، یعنی بار بار تھپکی دیتا ہے شیطان اور کہتا ہے سو جاؤ لمبی رات ہے. فإن استيقظ پھر اگر انسان جاگ اٹھتا ہے فذکر اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے انحلت عقدتن تو اس کی گرہ کھل جاتی. فإن توضأ پھر اگر وضو کر لیتا ہے انحلت عقدتن دوسری گرہ کھل جاتی. فإن صلى پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے انحل عقدہ اس کی آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فأصبح نشیطا طیب النفس تو انسان بہت چست نشیط چست طیب النفس عمدہ نفس کے ساتھ اٹھتا ہے. وإلا أصبح خبیث النفس اور اگر صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو اٹھتا ہے تو بوجھل دل کے ساتھ کسلانہ سست، یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو غفلت کا ایک حصہ دور ہوتا ہے، وضو کرتا ہے تو دوسرا، نماز پڑھتا ہے تو تیسرا. لیکن اگر انسان نہ اٹھتا ہے نہ وضو کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا شیطان کے پھندے میں جکڑا رہتا ہے. حدثنا مؤمل بن ہشام قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال، یہ بڑی سخت حدیث ہے، بڑی سخت. ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے پھر اس کے بعد پوچھا اما الذی کہ وہ شخص یثلغ رأسہ کچلا جاتا ہے سر اس کا بالحجر پتھر کے ساتھ فإنہ تو یہ وہ شخص ہے یأخذ القرآن جو لیتا ہے قرآن فیرفضہ پھر اس کا انکار کر دیتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. وینام عن الصلاۃ المکتوبۃ اور فرض نماز کے وقت سو جاتا ہے، اور اس سے اشارہ فجر کی نماز کی طرف لیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کیا ہوتے تھے، وحی کا ایک حصہ تھا وہ بھی، اسی لیے کتاب الوحی آپ شروع میں پڑھ چکی ہیں کہ آپ کو بعض چیزیں جو تھیں خواب کی حالت میں بھی دکھائی جاتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بھی رہتے تھے تو آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، آپ ایک طرح سے کانشیس ہوتے تھے، اور اسی لیے آپ دوبارہ اٹھ کے وضو بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ اگر سو بھی رہے ہیں تو بھی آپ الرٹ ہیں ایک طرح سے، اور جو کچھ تعلیم سوتے ہوئے میں بھی آپ کو ملتی تھی وہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے برحق تھی. اسی لیے کہا جاتا نا، ایک جگہ پہ آتا کہ انبیاء اور رؤیا حق، انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے برحق ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو اور انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو اسی طرح خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ کون، تو کہا گیا کہ وہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا فَإِنَّهُ تو وہ شخص تھا يَأْخُذُ الْقُرْآنَ جو قرآن لیتا فَيَرْفُضُهُ پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا. اب اس کے جتنے معنی چاہیں کر لیں، بہت جامع لفظ آپ نے بولے ہیں. رفضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ لیتا پھر اس کا انکار کرتا. نمبر 1 اس میں کیا چیز آتی ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرآن نہ لیا ہو یا قرآن اس کے پاس نہ ہو یا نہ پہنچا ہو. ہمارے گھروں میں ہے نا، ہم بازار سے خرید لائے، لا کے اس کو رکھ دیا، لے لیا اور رکھ دیا، اس کا انکار کیا، یعنی اس کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. دوسرا معنی کیا؟ لے لیا یعنی تعلیم لے لی اس کی، اور پھر کیا کر دیا؟ اس کو رکھ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، جیسے پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی رہے. پھر اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے کہ اس کو لے لیا لیکن اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا، یعنی روک لیا، اس کو اپنے تک ہی محدود کر لیا. اسی لیے کہا گیا نا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں، کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم اس میں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہی بات آئے گی نا، شیطان یہی سجھائے گا کہ جو پڑھ رہے ہو اس کا یہی معنی ہے اس کو نہ پڑھو تاکہ تمہیں حساب نہ دینا پڑے، جیسے بہت سے عقل مند لوگ سوچتے ہیں. بہت سے لوگ بہت ہوشیار ہیں، آپ سے زیادہ عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہی نہیں، اس لیے کہ پڑھ لیا تو بڑا حساب ہوگا، اسے بہتر ہے پڑھا ہی نہ جائے.
لیکن یہ ہوشیاری کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ جو سب کچھ جانتا ہے. یعنی دھوکہ ہم کس کو دے سکتے؟ اس کو تو دے سکتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں، الو بنا لیں اس کو کہ فلاں کو پتہ نہ چلنے دو، اس کو چل گیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے پڑھ لیا تو پھر وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، لہٰذا پڑھتے ہی نہیں. تو اس کو نہیں پتا کہ ہم کس نیت سے پڑھنا چھوڑ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان، تو یہ ایمان ہی دراصل اس کا لے لینا ہے، مان لیا. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص ویسے انکار کرتا ہے، یعنی مانتا ہی نہیں قرآن کو، کہ میں نہیں مانتا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس نے تو پہلے ہی درجے پہ انکار کر دیا. لیکن ایک شخص یاخذہ لے لیتا ہے، یعنی مان لیتا ہے اس کو، ایمان لے آتا ہے، فیرفضہ پھر اس کا انکار کرتا ہے. لے کر انکار یعنی ایمان کے بعد انکار. یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کا حق نہ دینا انسان کے لیے باعث ذلت ہے. اور دوسرا ینام، سو جانا، عن الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نماز میں، یعنی اس کے اندر نہیں مراد یہ کہ فرض نماز جو ہے اس کے وقت پر سو جانا. اس میں نہ فجر لکھا ہے، نہ عصر، نہ ظہر، لیکن ہماری ساری نمازیں ہی تقریباً سونے کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. صبح نہیں پڑھتے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر نہیں پڑھتے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، عصر نہیں پڑھتے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کھانے سے پہلے نماز اگر نہ پڑھی، جو کھانا کھا لیا، جب کہ اچھا نیند آ رہی، ظہر چھوٹ گئی، اور اگر کسی طرح ظہر پڑھ لی اور پھر کھانا کھا کے سوئے تو پھر عصر چھوٹ گئی، تاخیر سے اٹھے، اور بعض اوقات مغرب بھی بیچ میں آ گئی، اور پھر بعض اوقات اتنا لمبا دن کہ عشاء پڑھے بغیر سو گئے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو فرض نماز میں سو جائے. لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فجر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عموماً باقی نمازیں جاگنے کی حالت میں آتی ہیں تو انسان پڑھ ہی لیتا ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ بات یاد آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی نیند پھر باقی رہے، پھر نہیں سو سکتا، ضرور جاگ جائے. لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں اس لیے مزے سے سوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ہم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا سر یوں کچلا جائے. باب اذا نام ولم یصلی، جب کوئی شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی نہیں، کوئی کان میرا گیلا ہی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ شیطان کو دیکھا ہے آپ نے، اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ جب اس کا کوئی مادی وجود نہیں، یا ہوگا کوئی وجود تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر جب یہ پیشاب کا لفظ ہے تو اس سے مراد وہی نہیں ہو سکتی جسے ہم پیشاب سمجھتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی. اگر شیطان جو ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. شیطان کے کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے، شیطان کے بچوں کا ذکر ملتا ہے، ذریتہ. اسی طرح شیطان کے ورغلانے کا ذکر ملتا ہے، قبیلے کا ذکر ملتا ہے، شیطان کے تاج پہنانے کا ذکر ملتا ہے. تو اس کی اپنی ایک دنیا، جیسے اب جنات کی دنیا، جنات کا انکار نہیں کر سکتے، تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے. ان کی دنیا میں ان کے مطابق ان کی تمام چیزوں کا سیٹ اپ ہے. اسے سمجھنے کے لیے بطور مثال لفظ تو بتا دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ لفظ ہمارے ہی معنی رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا. فقیلا، تو کہا گیا، ما زال نائما، سویا رہتا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں اٹھتا. یعنی واضح طور پہ بتایا گیا اتنا سوتا ہے کہ فجر کی نماز چلی جاتی ہے، نماز نہیں اٹھ کے پڑھتا. فقال، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنہ، کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. یعنی شیطان کا غلبہ ہے اس پر، یعنی انسان اس کی پوری طرح زیر اثر ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان اس کو روک دیتا ہے نماز اور ذکر سے. یعنی کان میں جب کوئی چیز چلی جائے تو کان بند ہو جاتا ہے، اور جب کان بند ہو جاتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اور اس کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یعنی شیطان مغلوب کر لیتا ہے اس کو، محکوم بنا لیتا ہے اس کو، اور یعنی بہرا کر دیتا ہے اس کو، یعنی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور چیز مجھے اس کو پڑھ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، انسان کیوں نہیں اٹھ سکتا فجر میں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں، بڑی نیچرل وجہ ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ رات دیر سے کیوں سوتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں؟ اباطیل، باطل سے، یعنی وہ چیزیں جو شیطان کی پسندیدہ ہوتی ہیں. تو جب شیطان کی پسندیدہ چیزیں بہت زیادہ ہم سن لیتے ہیں، تو اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، نام میں نہیں رکھوں گی. جب وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں تو کان حق
سننے کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے، پھر صبح کو اٹھانے والی آواز اچھی نہیں لگتی یا اثر نہیں کرتی، اندر نہیں اترتی، کان بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کنایا ہو اور آپ نے پیشاب کا لفظ کہہ کے شیطان کی غلاظت کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہ صرف شیطان کا وسوسہ ہی نہیں، پوری طرح شیطان کی غلاظت اس کے اوپر تھپی ہوئی ہوتی ہے، مراد یہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل، آخر رات میں دعا اور نماز کا بیان۔ وقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، ای ما ینامون، یعنی نہیں سوتے تھے، یعنی پوری رات سونا ناپسندیدہ ہے، اور پوری رات آپ نہیں سو سکتے اگر آپ عشاء اور فجر ہی کم از کم پڑھیں تو۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ و ابی عبداللہ الاغری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اترتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر، حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ بچتا ہے، الآخر، آخری، یقول من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، جو سوال کرے مجھ سے تو میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، جو بخشش مانگے مجھ سے تو میں اس کو بخش دوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بعض اوقات آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب تہجد کس وقت پڑھنا چاہیے، اکثر کہتے ہیں جی کس وقت سے پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں، بعض یہ بھی پوچھتے ہیں، بعض کہتے ہیں اچھا آدھی رات کو پڑھ لیں، پھر کہتے ہیں اچھا کون سا حصہ جو ہے وہ تہجد کے لیے مخصوص ہے۔ حجدہ کا مطلب ہوتا ہے سو کے اٹھنا، کسی وقت بھی سو کے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مثلا اگر آپ 8 بجے سو گئے اور آپ کی 12 بجے آنکھ کھل گئی، آپ سمجھتے ہیں میں پڑھ کے تو دوبارہ سو جاتا ہوں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ، اس وقت اٹھنا زیادہ بہتر ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت غفلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باب من نام اول اللیل واحیا آخرہ، جو رات کے پہلے حصے میں سو جائے اور آخری میں جاگ اٹھے۔ وقال سلمان لأبی الدرداء، اور حضرت سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے کہا رضی اللہ عنہما، نم، سو جاؤ۔ فلما کان من آخر اللیل قال قم، جب آخری رات کا حصہ کہا اٹھ جاؤ۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، نم 2 حرف، سو جاؤ، قم اٹھ جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق سلمان، سلمان سچ کہتا ہے، یعنی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ وحدثني سلیمان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باللیل، رات کو۔ قالت، کہتی ہیں، کانا ینام اولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رات میں سو جاتے، ویقوم آخرہ، آخری میں اٹھتے، فیصلی، پھر نماز پڑھتے، ثم یرجع الی فراشہ، پھر اپنے بستر پہ چلے جاتے۔ فاذا اذن المؤذن، جب آذان دیتا آذان دینے والا، وثبا، وثبا کا مطلب ہوتا ہے یکا یک اٹھ جانا، یعنی دفعتاً اٹھ جاتے، وثبا یعنی ایک دم اٹھ جاتے۔ یہ کہا کیوں گے، وثبا کا لفظ کیوں آیا، اس کی وجہ یہ، مثال کے طور پر اگر ہم آذان سن رہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو شروع ہوئی ہے، پھر جب ختم ہو گئی اچھا ابھی اٹھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے تھے آپ، یعنی اذان کی آواز سنی یکا یک اٹھ بیٹھے۔ فإن كانت به حاجتاً، پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی، اغتسل، غسل کر لیتے، وإلا توضأ، اور ادروائز وضو کرتے، وخرج، اور نکل جاتے، یعنی دونوں صورتوں میں غسل یا وضو دونوں ہی میں سے کوئی ایک جو ضروری ہوتا آپ کر کے نماز کے لیے نکل جاتے۔ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کی رات اور اس کے علاوہ۔ اب یہاں پر رمضان اور رمضان کے علاوہ کی نماز دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه اخبرہ انه سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا، کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ کیا سوال کیا؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی، یعنی رات کی نماز مراد ہے، ظاہر دن کو تو رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی جیسی ہوتی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزید، زیادہ کرتے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتاً، 11 رکعتوں سے زیادہ، یصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے،
فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں. ثم یصلی اربعا، پھر 4 پڑھتے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک ہی اسٹریچ میں 4 پڑھتے تھے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے 2 کر کے، لیکن کیا ہے کہ 4 کے بعد تھوڑا سا آپ وقفہ کرتے پھر 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ پوچھو ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 پڑھتے، یعنی وتر کی طرف اشارہ ہے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے؟ فقال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، ان عینی تنامانی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا، جو پیچھے بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں. اب پیچھے آپ نے پڑھا کہ آپ نے 7، 9 اور 11 اور 13 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو وہاں آپ نے یہ بھی پیچھے پڑھا کہ جو 13 تھی وہاں 2 سنتیں فجر کی بھی شامل تھیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہے وہ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خیال میں 20 ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا. اور پھر اسی طرح امام احمد کے نزدیک 36 ہیں، وہ ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ نوافل ہیں، ان باتوں میں اتنا جھگڑا اور فساد اور اس قسم کے کام کرنا جو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ 7 کی بھی آتی بات، 9 کی بھی آتی ہے، یہاں 11 کی بھی آ رہی ہے. تو ان سب میں آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں جو راجح بات ہے کہ وہ 11 ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ اس سے کم پڑھیں اگر تو وہ مجرم ہے، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارا سال مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں رمضان میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے. نہیں، ویسے اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو چاہے 20 چھوڑ 40 پڑھ لے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے تو پھر وہ سنت یہیں سے پتہ چلتی ہے، سنت اتنی ہی ہے. ہاں اگر نفل ہے تو نفل چونکہ دل کی خوشی کی عبادت ہے تو اس کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جھگڑا نہ کریں. ہمارے ہاں اس پہ اتنے جھگڑے اور اتنے فساد اور اتنی خرابیاں ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ، یعنی سنت کی پیروی کرنی ہے تو یہ پڑھ لیں، اور دل مرضی ضرورت حالات واقعات خواہشات تو وہ آپ کم یا زیادہ جو چاہیں کریں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ فی شیء من صلاة الليل جالسا، کہ آپ رات کی نماز میں بیٹھ کے کچھ پڑھتے، حتی اذا کبرا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، قرأ جالسا، بیٹھ کے پڑھتے، فاذا بقی علیہ من السورۃ، اور جب باقی ہوتا سورت میں سے 30 اور 42 آیتن، 30 یا 40 آیتیں، قاما، کھڑے ہو جاتے، فقرأہن، تو ان کو پڑھتے، ثم رکع، پھر رکوع کر لیتے. یہ پیچھے بھی گزر چکی. سوال ہے کہ کیا نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھا ثواب ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک نماز کے ہم 100 نمبر رکھیں تو بیٹھ کر پڑھنے سے 50 نمبر ملیں گے. تو کسی کو معذوری ہو یا عذر ہو وہ تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم ہر کام کھڑے ہو کر کرنا پسند کرتے ہیں، کوکنگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، واشنگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھانا بھی کھڑے ہو کے کھانا پسند کرتے ہیں. تو ایک نماز ہی میں ہم کیوں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ کوکنگ اور واشنگ وغیرہ اگر آپ بیٹھ کے بھی کر لیں تو آپ کے نمبروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن نماز جس میں کمی ہو سکتی ہے اسے کھڑے ہو کر ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو امام کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے. کیا پڑھنے والوں کو بھی آدھی نماز کا ملے گا؟ اللہ عالم، اس کا میں نے کہیں نہیں پڑھا اور نہ مجھے کہیں سے ملا ہے. ہمیں تو چونکہ اطاعت کو کہا گیا کہ اگر وہ بیٹھا ہے تو بیٹھ جاؤ، تو ہم اللہ کے حکم پہ بیٹھ رہے ہیں، تو امید ہے کہ ہمیں پورا ہی مل جائے گا. آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر سجدہ رکوع لمبا کیا جائے اور کوئی دوسری دعا نہ ہو، صرف سبحان ربی العظیم اور ربی الاعلیٰ ہی پڑھا جائے، کیا پھر بھی طاق اعداد کا لحاظ رکھا جائے گا؟ مثلاً اگر 7 منٹ کا سجدہ کیا تو اگر اعداد گننا شروع کر دیں تو خشوع و خضوع میں فرق پڑ جائے گا. مسنون طریقہ یہی ہے کہ طاق ہی پڑھا جائے اور بغیر گنے نہ پڑھا جائے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ انگلیوں پہ گنے یا کوئی پتھر رکھ کے گنے، آپ انگلیوں کو رکھے ہوئے بھی ہوں اور ان کو ہلکا ہلکا پریس کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ گننے کی ضرورت نہیں کہ 5 پڑھے یا 7 پڑھے. مثلاً اگر آپ ایک ہی ہاتھ سے پریس کر رہے ہیں تو 5 تک تسبیح آ گئی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی کو 5 کر لیں، پھر تیسری دفعہ کر لیں، چوتھی دفعہ، یعنی خفیف سی حرکت اپنے انگلی کے ایسے کرتے چلے جائیں گے. تو جہاں بھی آپ اینڈ کریں گے، ضروری نہیں کہ آپ ٹوٹل جو اس کا عدد ہے وہ کاؤنٹ کریں، لیکن جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے وہ طاق میں ہی آ جائے گا ایک طرح سے.
سبحان ربی الاعلیٰ اگر 5 مرتبہ گنے تو ایون نمبر بھی آ جائیں گے سجدے میں. جی ہاں، یہ آپ نے درست فرمایا. مجھے جب میں کہہ چکی تو بعد میں مجھے خیال آیا تو میں نے سوچا کہ اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یاد کرے. اس صورت میں آپ یوں کریں کہ جیسے ایک ہاتھ پھر استعمال نہ کریں، دونوں کر لیں اور اس پہ اینڈ نہ کریں، دائیں ہاتھ پہ اینڈ کر لیں. یعنی جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ گننے کی وجہ کہ کتنا ہوا، ایک ہاتھ کی انگلیاں جب گن چکے تو دوسرے کی شروع کر لیں اور پھر تیسرے پہ آ جائیں. تو اس پہ ختم کریں گے تو ایون نمبرز بنیں گے. اگر اس پہ ختم کر لیا تو خود بخود آڈ ہو جائیں گے. تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. حدیث 1051 میں آپ نے ترجمہ کیا کہ فلم یقم لیلتن او لیلتین، تو نہ قیام کیا ایک یا دو رات. کیا اس سے یہ مراد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو راتیں نہ اٹھے یعنی تہجد نہیں پڑھی؟ جی ہاں، قیام میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اٹھنا بھی اور قیام نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلاً تہجد کے 3 نام ہیں، ایک تہجد، دوسرا قیام اللیل، تیسرا تراویح. رمضان کے لیے ہو تو تراویح اور ویسے تہجد عام دنوں میں. تو قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا. جب میں نے یہ کہا کہ آپ نے قیام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قیام اللیل یعنی تہجد نہیں پڑھے. حدیث 1059 میں رات کو آپ فرمانے لگے آج کی رات کیا کیا بلائیں اتری، کیا کیا رحمتیں اتری، اور حجرے والیوں کو کون جگاتا ہے، وہ کون سی رات تھی، اس دن رحمت اور بلاؤں کا کیوں خاص ذکر کیا. اس میں کوئی خاص رات مراد نہیں ہے، ایسا ہر رات ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے اعمال جو ہیں جس طرح پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے مطابق ان پر بعض اوقات رحمت یا عذاب بھی نازل ہوتا ہے یا بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر سے بلا اتر رہی ہوتی ہے اور نیچے سے دعا چڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتی ہیں. بلا کہتی میں نے اترنا ہے، دعا کہتی تمہیں واپس جانا ہے. تو جو بھی اس میں سے طاقتور ہو وہ غالب آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی دعائیں طاقت رکھتی ہیں تو انشاءاللہ بلائیں ٹل جائیں گی، اور اگر دعائیں ہلکی ہیں تو بلائیں آ جائیں گی. اب یہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں ایسا ہی بتایا گیا. ہمارے پاس نماز کے اوقات کا چارٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس چارٹ میں انتہائی سحر آذان فجر سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہے. روزہ رکھتے ہوئے ہم انتہائی سحر کے وقت کو دیکھیں گے یا آذان کے وقت کو؟ کیونکہ ہمارے ہاں سحری فجر کی آذان ہونے تک کھائی جاتی ہے. رمضان میں جو آذان دی جاتی ہے وہ بر وقت ہی ہوتی ہے اور اس میں آپ آذان تک سحری کھا سکتے ہیں لیکن آخری آذان تک نہیں. سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ تلقین کرتے تھے کہ نماز میں قرات ہلکی پڑھایا کرو، مگر باب 723 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبی قرات کی. اس کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، اگر اس باب کو آپ غور سے دیکھتی تو اسی میں وجہ معلوم ہو جاتی کہ یہ تہجد کی نماز تھی، اور تہجد کی نماز چونکہ عموماً وہ تنہا ہی آپ ادا کرتے تھے اس لیے بہت طویل قرات اور طویل سجدے اور طویل رکوع ہوا کرتے تھے. اگلا سوال ہے اگر تہجد پڑھنا چاہے اور قیام بھی طویل کرنا چاہے مگر قرآن حفظ نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو پھر یاد کراتی ہوں حضرت ذکوان کی روایت جو حضرت عائشہ کے غلام تھے. حضرت عائشہ ان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی جبکہ ذکوان مصحف کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے. اگلا سوال ہے نماز تراویح میں گھر والوں کے ساتھ مل کر پڑھیں تو کیا امامت کرانے والی عورت قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، پھر ذکوان ہی کی روایت کو یاد کریں کہ وہ امامت ہی کرا رہے تھے جب قرآن کو کھول کے پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہے رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم سحری سے پہلے 11 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں اور ان 11 رکعتوں کی نیت سنت کی پیروی ہو تو یہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. رمضان میں یہ سونے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے اور غیر رمضان میں یہ سو کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے تو اس کو تہجد بولتے ہیں. حجدہ کا مطلب ہوتا ہے سو کے اٹھنا، اور تہجد وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے. قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے وہ نماز جو رات کو طویل قیام کے ساتھ پڑھی جائے. اور اسی طرح اس کو جب تراویح کہا گیا تو وہ کیا ہے، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں ہی پڑھ کے پھر اس کو سو جایا جائے. اب آپ اگر رات کے پہلے حصے میں پڑھ رہی ہیں کچھ تو آپ اس کو جس پہ سمپل نفل کی نیت سے پڑھ لیں کہ عام دنوں میں نہیں موقع ملتا تو اب، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے ضرور پڑھنی ہے تو اس میں پھر آپ اس کی نیت کر لیں تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشقتوں میں نہیں ڈالا، آپ بھی اپنے آپ کو بہت مشقت میں نہ ڈالیں. لہٰذا اگر آپ صبح اٹھ کے کچھ نفل پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو 2-4 پڑھ لیں، یہ نہ ہو گھر والے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور آپ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں. تہجد کے نفل اس طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں، پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص. یہ چیز مسنون نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہمیں کرنے کو کہا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا دین میں نئے نئے طریقے نکالنے میں شامل ہو جاتا ہے.
ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مشاہدے میں تو یہی آیا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے بہت تیز تیز رکوع اور سجدے کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے گویا حق ادا نہیں کیا، اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی لمبا قیام ہوتا ہے۔ اگرچہ 20 والے بھی ایک دن میں اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا 8 والے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم تسلی سے 8 رکعت تراویح ادا کریں، ان کا حق بھی ادا کریں؟ یہ تو اب آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے بات تو بالکل واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 ثابت نہیں ہے، سنت اتنا ہی ہے 11 رکعت میکسیمم، جس میں 8 رکعتیں نفل اور 3 وتر آتے ہیں۔ باقی یہ کہ چونکہ نفل ہے اس لیے اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے تو اس پر کوئی جرم نہیں، لیکن اگر آپ تسلی کے ساتھ اور سنت کے اتباع میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ثواب بھی اور قیام بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایکچولی بات تو یہاں درست ہے اور آپ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے پڑھ کے سب کچھ دیکھ لیا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً یہ بر صغیر میں ان باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا گیا، یعنی اگر آپ کسی عرب ملک میں جا کے یہ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے، اور اس پہ اتنا لڑائی جھگڑا اور فساد اور مسجدیں الگ اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور فسق اور بدعت اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک باتیں جا پہنچائیں، اور بہت جذباتیت برتی گئی ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص 8 پڑھتا ہے تو دوسرے اس کو مجرم کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور اتنا تکرار ہوتا ہے، حالانکہ آپ کسی بھی صحیح حدیث سے 20 ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو نفل پڑھ رہا ہے، نفل کی نیت سے وہ 40 بھی پڑھ لے، آپ اس کو بھی برا نہیں کہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 20 سنت کی نیت سے پڑھا ہوں تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالو نہیں کر رہا۔ ہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر حضرت عمر کے دور سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی صحابی کا عمل ہے تو دونوں میں سے ہم ترجیح جو اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق دیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو دیں گے۔ آگے آپ جو کرنا چاہیں، آپ خود عقل مند ہیں، خود سمجھدار ہیں، خود آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو فساد کا سبب نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت بڑا احتمال ہے کہ یہاں سے اٹھ کے آپ جا کے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، یہ کیوں 20 پڑھتے ہو، کیسے کرتے ہو، اور اس میں تشدد برتنا شروع کر دیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات شروع ہو جائے کہ جی یہ وہابی ہو گئے ہیں اور معلوم نہیں کچھ اور ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ وہابی بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، لیکن مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہابی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ تو وہابی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی سنی بنایا ہے، نہ کچھ اور بنایا ہے، ہمیں تو ایک مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں جو مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو سب سے پہلے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور اگر اپنی عقل یا نفس یا خواہشات یا کسی بھی چیز کے خلاف جا رہا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ اور اگر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور ایک چیز اس کے مقابلے میں خواہ وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو کوئی اور دے رہا ہے تو ہمیں کیا پسند کرنا چاہیے، یہ مجھ سے نہیں پوچھے، آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ کیا امام جب تراویح پڑھائے تو پیچھے پارہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ خاموشی سے سنیں پڑھنے کی بجائے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو۔ تو غور سے سننے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ آپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ پھر الگ ہی پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو آپ سن رہے ہوں، کیونکہ اس طرح اپنا خشوع و خضوع بھی ٹوٹتا ہے اور جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص ورقے پلٹ رہا ہے اور آگے پیچھے کر رہا ہے، تو اس سے ساری نماز کا لطف جو ہے دوسروں کی وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر تراویح کی نماز شروع ہو جائے تو جس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو تو کیا وہ پہلے ایک طرف ہو کر اپنی فرض نماز پڑھے اور بعد میں تراویح پڑھے؟ وہ تراویح کے پیچھے ہی اپنی فرض کی نیت کر لے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں اور پڑھ لیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نماز تراویح اور نماز تہجد کی نیت کیا ہوگی؟ نفل نماز کی ہوگی، سنت غیر مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صرف 3 دن کیا، تاکید آپ کی ضرور ہے، لیکن یہ نماز نفل ہی کے درجے میں آتی ہے۔ اگر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ سعودی عرب میں سنا تھا کہ وہاں رمضان شریف تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ آخری میرے خیال میں عشرے میں وہ صلاۃ اللیل کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں حرم میں تقریباً ساری رات ہی لوگ عمرے کے لیے طواف کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھ سکیں، لہٰذا وہ مختلف وقتوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ایک امام 10 تراویح پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا 10 پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ اللیل ہوتی ہے، تو رات کے پہلے حصے میں، دوسرے میں، آخری میں یہ نوافل جاری رہ سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں کی جو سچویشن ہے اسے عام جگہوں پہ نہ اپلائی کریں۔
لیکن میں بارہا یہ بتا چکی ہوں کہ آپ نفل جتنے چاہیں پڑھ لیں، چاہے رات کے پہلے حصے میں پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آخری حصے میں، لیکن اصل چیز وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ سے کوئی سنت ایسی ثابت نہیں کہ آپ نے ساری رات نفل پڑھے ہوں، یا پہلی میں بھی پڑھے ہوں اور پچھلی میں بھی پڑھے ہوں، چونکہ آپ تو اعتدال کے ساتھ سارا سال ایسا کرتے تھے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ سنت کو تو پورا کریں، یعنی آپ کے طریقے کو تو فالو کریں، لیکن اس کے علاوہ جو جس کی وسعت ہو. اگلا سوال ہے، مسجد میں تراویح نماز پڑھنے جائیں تو وہاں اگر 20 تراویح پڑھی جاتی تو کیا 8 تراویح پڑھ کر گھر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ 20 تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں. جی ہاں، آ سکتے ہیں. کیا اس سے جماعت چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جماعت فرض ہی نہیں آپ پر، تو چھوڑنے کا گناہ کیسے ہوگا؟ اگلا سوال ہے، اگر رمضان المبارک میں نماز تراویح 8 رکعتیں پڑھے اور نماز تہجد بھی پڑھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ان دونوں کی رکعتوں کی تعداد برابر ہوگی؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ دونوں اوقات میں نوافل پڑھ سکتے ہیں. ایک وقت میں آپ سنت کی پیروی کر کے پڑھیں، یا صبح یا یعنی اس سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 2 دفعہ الگ الگ نوافل نہیں پڑھے، ایک ہی وقت میں پڑھے. اس میں اول رات بھی آتا ہے، درمیان بھی آتا ہے، آخر بھی آتا ہے. تو اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کا مطلب ہوتا ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اور اس وقت اگر آپ پڑھیں تو پھر رات کی جو پہلی تراویح آپ نے پڑھی وہ جس سمپل نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں، اور تہجد جو ہے وہ اسی سنت کی پیروی کے مطابق پھر اتنی رکعتیں اور اتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا دونوں کی تعداد برابر ہوگی؟ نوافل میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، نہ 2 کی نہ 4 کی، نہ اس لیے کہ آپ نے سونے سے پہلے اگر 8 پڑھے تو سونے کے بعد بھی 8 پڑھے. آپ سونے سے پہلے 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور سنت کی پیروی میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو 11 رکعتوں والی بات کی پیروی کرنا ہوگی. لیکن اس میں بھی اگر آپ سنت کی پیروی میں 11 پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت زیادہ اور آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفل پڑھتے چلے جائیں، تو اس کی کوئی آخری لمٹ ایسا سچ نہیں بتائے گی کہ نفل کتنے. نفل تو ایک دل پسند عبادت ہوتی ہے، فرض سے زائد تو اس پر کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن سنت کی پیروی کے لیے اتنی ہی نیت کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور اگر تراویح میں قیام لمبا کرے اور تہجد میں ہلکا کرے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد ہی میں لمبا قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا جو آپ کو سوٹ کرے. اگر آپ کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے کھلی ہے تو آپ لمبے قیام میں زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے. یہ کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑی سی سمجھ سے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اصل میں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ہر کام کیوں کر رہے ہیں، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل بہت خوبصورت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم جب سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں. اس میں پھر وہ حدیث یاد رکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ آپ کے گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی عبادت کتنی ہے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ جی 11 رکعتیں صرف پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کأنہم تقالوہا، کہ اس کو قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا. تو ایک کہنے لگا کہ میں تو ساری رات نہیں سوؤں گا. آپ کہاں اور ہم کہاں، آپ تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، حبیب ہیں، اس لیے 11 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو خیر ہے، لیکن ہمیں کوئی 20-30 پڑھنی چاہیے، لہٰذا میں تو ساری رات جاگوں گا. دوسرا کہنے لگا میں تو شادی نہیں کروں. تیسرا کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی آپ شدید غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں. تو جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نیک تھے اس لیے ان کو 8 رکعتیں کافی تھیں یا 11، اور ہم تو گناہگار ہیں اس لیے ہمیں آپ سے زیادہ بڑھ کے پڑھنی چاہیے، تو آپ سے آگے بڑھنے کی تو ہمیں ایسا اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی خاص مخصوص راتیں ہیں یا سارا سال نہیں جاگتے تو چلے اب جاگنے کی توفیق ہوگی تو کچھ پڑھ لیں، تو اس خیال سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں بہت زیادہ عمل کرنے لگا ہوں، تو وہ زیادہ کرنے سے بعض اوقات آپ تھک جائیں گے اور فرائض بھی چھوٹ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل الطہور باللیل والنہار. پاک رہنا یا باوضو رہنا
رات کو اور دن کو، یعنی اس کی فضیلت. وفضل صلاۃ عند الطہور باللیل والنہار، اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاۃ الفجر یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے پوچھا. کیا پوچھا؟ یا بلال، اے بلال، حدثنی، مجھے بتاؤ، کیا بارجع زیادہ امید کیا ہوا عمل عملتہ فی الاسلام، جو تم نے اسلام قبول کر کے کبھی کیا ہو، یعنی کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس پہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملے گا. فإنی سمعت دفن علیک بین یدی، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی، فی الجنت، جنت میں، یعنی جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی تو جوتوں کی آواز سنائی جا رہی تھی حضرت بلال کی، اور وہ آگے آگے تھی. قالا، کہتے ہیں، ما عملت عملا ارجا عندی، نہیں میں نے عمل کیا کوئی عمل کہ جس سے امید رکھتا ہوں میں، انی لم اتطہر، مگر یہ کہ میں نے جب کبھی وضو کیا، طہورن، کوئی بھی وضو، فی ساعت لیل او نہار، رات یا دن کی گھڑی میں، الا صلیت بذالک الطہور، مگر یہ کہ میں نے اس وضو کے ساتھ کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لی، ما کتب لی ان اصلی، جو بھی مجھے توفیق تھی یا لکھا گیا تھا میری قسمت میں کہ میں پڑھ لوں. اب آپ کو شاید ایک بات یہ خیال آ رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے زیادہ ہے، تو حضرت بلال کیسے آگے آگے جا رہے تھے؟ یہ تو آپ کے حق میں کمی ہوتی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ کا سامان وغیرہ اٹھا کر آپ کے آگے آگے جایا کرتے تھے. تو جنت میں بھی اسی وجہ سے وہ ان کے آگے آگے چل رہے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ہی باوضو رہتے، اور جب بھی وضو کرتے تو تحیۃ الوضو پڑھ لیتے. اس نماز کو جو وضو کرنے پہ پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، یعنی وضو کے نفل. باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ، باب ما یکرہ جو ناپسند کیا گیا، من التشدید شدت برتنا، فی العبادت عبادت میں شدت برتنے کی ناپسندیدگی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فاذا حبل ممدود، کہ دیکھا کہ ایک رسی باندھی ہوئی ہے، بین الساریتین، دو ستونوں کے درمیان، تنی ہوئی ہے یعنی لگی ہوئی ہے. فقالا، آپ نے پوچھا، ما ھذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے؟ قالوا، تو کہا، ھذا حبل لزینب، یہ رسی زینب کی ہے. فاذا فطرت تعلقت، جب وہ تھک جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، حلوہ، کھول دو اس کو، لیصلی احدکم نشاطہ، چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چستی کی حالت میں اور اپنی تر و تازگی کی حالت میں نماز پڑھے. فاذا فطر، اور جب تھک جائے، فلیقعد، تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، آرام کرے، لٹکے نہ. قال وقال عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت عندی امرأۃ من بنی اسد، میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت تھی. فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقال من هذه، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قلت فلانا، میں نے کہا فلاں عورت، لا تنام باللیل، جو رات کو نہیں سوتی، یعنی وہ اس چیز میں مشہور تھی. تذکر من صلاتها، حضرت عائشہ اس کی نماز کا ذکر کر رہی تھی. فقال، تو آپ نے سن کے فرمایا، مہ، بس علیکم ما تطیقون من الاعمال، تم پہ لازم ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. فإن اللہ لا یمل، کیونکہ اللہ نہیں تھکتا، حتی تملو، حتی کہ تم تھک جاؤ گے. یعنی جب کوئی تم عمل کرو تو ایسا نہ کرو کہ اکتا جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھک جائیں گے، تم تھک جاؤ گے. یعنی اتنا ہی کرو جو تمہاری استطاعت اور قدرت میں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر انسان کی استطاعت کسی کام کیا تو جان بوجھ کے اس میں سستی برتے. یہ سستی کے لیے دلیل یا جواز نہیں دیا جا رہا، یا مراد یہ کہ درمیانہ روی بہترین ہے. باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ، ناپسندیدگی جو چھوڑ دے قیام اللیل اس کے لیے جو پہلے قیام کرتا ہو. یعنی ایک شخص جو پہلے قیام کرتا تھا پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ بات اس کے حق میں ناپسندیدہ ہے. حدثنا عباس بن الحسین قال حدثنا مبشر بن اسماعیل عن الاوزاعی وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟
یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم من اللیل، جو رات کو قیام کیا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، تو پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ وقال ہشام کہتے ہیں حدثنا ابن ابی العشرین قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا یحیی عن عمر بن الحکم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله وتابع عمر بن ابی سلمہ عن الاوزاعی۔ یہ مختلف روایتوں سے یہ حدیث آئی ہے جس کا معنی کیا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کو نبھانا چاہیے، بیچ میں چھوڑ نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ کہا جائے وہ فلاں جو ایک کام کرتا تھا اور پھر وہ نہیں کرتا، یعنی یہ لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہ بھی اس کے حق یا خلاف جاتی۔ اسی لیے جب کوئی شخص مر جاتا ہے کہا یہ گیا کہ اس کی برائیاں نہ بیان کرو اب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گواہی جو لوگ دیتے ہیں کسی کے بارے میں اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک شخص آپ کے پاس ہے اور پوچھا کہ میں کیا عمل کروں؟ آپ نے کہا کل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ باب حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی العباس قال سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کیا مجھے یہ خبر نہ ہوئی کہ تم رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے؟ قلت انی افعل ذلک، میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ قال فانک اذا فعلت، آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا حجمت عینک، تو تیری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، ونفحت نفسک، اور تیری جان تھک جائے گی، کمزور ہو جائے گی، وان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولاہلک علیک حق، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ فصم، تو روزہ رکھو، وافطر، افطار بھی کرو، وقم، اور قیام کرو، ونم، اور سویا بھی کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ترک قیام افضل ہے اور نہ ترک نوم افضل ہے، سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے۔ یعنی عموماً ہم یہ حدیث کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص جاگتا ہو۔ یہ اس موقع کے لیے نہیں آئی، یہ اس کے لیے آئی جو ساری رات جاگتا ہو۔ اس کو کہا گیا کہ نہیں، تمہارے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، سویا بھی کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص سوتا بھی اور جاگتا بھی ہے تو اس کے لیے یہ مس کوٹ نہیں کریں کہ تم اتنی مت عبادت کیا کرو، سوئے رہا کرو، یعنی اسے غفلت کی دعوت نہ دیں، اسے کرنے دیں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اپنی جان کو جس چیز میں مرضی ہلاک کریں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، لیکن اگر کوئی شخص دین کے لیے کچھ کرتا ہے تو سارے اس پہ ترس کھانے لگتے ہیں کہ بیچارہ۔ باب فضل من تعار من اللیل فصلی، فضیلت جو شخص آنکھ کھلے رات کے وقت پھر نماز پڑھ لے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سوتے سوتے آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا اچھا چل اٹھ کے نماز ہی پڑھ لے، تو پڑھ لیں۔ یہ کیوں بات آئی؟ اس لیے آئی کہ ان باتوں سے بعض لوگوں نے پھر الٹا مطلب لیا اور کہا کہ جو تہجد پڑھے تو ہمیشہ پڑھے ورنہ کبھی بھی نہ پڑھے۔ وہ ٹھیک ہے کہ جو پڑھے اسے مسلسل پڑھنے چاہیے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کسی وجہ سے مسلسل نہیں پڑھ سکتا اور کبھی کبھار پڑھ لینا چاہتا ہے، ویکینڈ پہ پڑھتا ہے مثلا، یا اسی طرح چھٹیوں میں پڑھ لیتا ہے، یا سردیوں میں پڑھ لیتا ہے کیونکہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اٹھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور گرمی میں نیند بھی زیادہ آتی، تو ایسا شخص کیا تہجد بالکل نہ پڑھے؟ یا اس کو منع ہے وہ تہجد پڑھنا؟ نہیں، اس کو منع نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی تو کبھی کبھار بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شخص جس نے پڑھنا شروع کیا اس کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ پھر اس کو نبھا جائے، اور اسی لیے کہا کہ اتنے پڑھو کہ جو نبھا لو۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائیں نا اذان سے، یا 15-20 منٹ بھی، تو بھی چند رکعتیں نصیب ہو جاتی ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ آدھی رات اٹھیں پڑھیں پھر سوئیں تو نیند نہ آئے، اور پھر نیند آئے تو فجر بھی جائے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدثنا صدقة قال اخبرنا الوليد هو ابن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن ابي امية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من الليل، جس کی رات کو آنکھ کھل گئی، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب فان تودع قبل الصلاة، کہ جس شخص کی کبھی رات کو آنکھ کھل گئی تو اس نے اٹھتے ہی کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ سے آخر تک، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اس نے دعا کی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور پھر نماز بھی پڑھ لی، تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں تہجد پڑھ سکتے تو جب کبھی توفیق ہو اٹھ کے پڑھ لیا جائے تو دعا قبول ہوگی اور اس کی نماز قبول ہو جائے گی، یہ نہیں کہ اس کو تہجد پڑھنا منع ہو گیا۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنا الہیثم ابن ابی سنان انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ
وهو يقص في قصصه. حیثم بن ابی سنان جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے سنتے ہیں اور وہ اپنے قصے میں بیان کرتے ہیں. وَيَذْكُرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے. ان اخن لکم کہ تمہارا بھائی لا یقول الرفث نہیں کہتا بےہودہ کلام یا بے معنی یا بے مقصد باتیں. یعنی بذالک عبداللہ ابن رواحہ، آپ نے عبداللہ بن رواحہ کی طرف اشارہ کیا. یعنی حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو کوئی واز کر رہے ہیں اور اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کچھ شعر پڑھتے ہیں آپ کی شان میں، شعر کوٹ کرتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی فضول بات نہیں ہے، یہ شعر معنی رکھتے ہیں. کیا ہے شعر؟ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ. اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں. کب؟ اذا انشق، جب صبح ہوتی ہے، من الفجر ساطع، فجر جو چمک والی ہوتی ہے. تو یہ یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی کی باتیں ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں. معروف اس لیے بیچ میں آیا. ارانا الہدا بعد العمی فقلوبنا. ارانا اس نے دکھائی ہم کو، الہدا ہدایت، بعد العمی اندھے پن کے بعد، فقلوبنا تو ہمارے دل، بہی موقنات اس پہ یقین کرنے والے ہیں، انما قال واقع کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ دل میں اترنے والا ہے. واقع پڑھنے والا یعنی دل میں اترنے والا ہے. یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ آپ کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، کہ جب مشرکین پر ان کے بستر بھاری ہو جاتے ہیں یعنی نیند ان کو زیادہ آتی ہے. یعنی ایک طرح سے فرق بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، طرز عمل کا اور مشرکین کا. تابع عقیل وقال الزبیدی اخبرنا الزہری عن سعید والاعرج عن ابی ہریرہ. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كأن بيدي قطعة استبرق. حضرت ابن عمر کی یہ روایت کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رأیت میں نے دیکھا، علی عہد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کأن گویا کہ بیدی میرے ہاتھ میں، قطعہ ایک ٹکڑا ہے، استبرق دبیز ریشم کا، گاڑھے ریشم کا. فکأنی تو گویا کہ میں لا ارید مکانا من الجنتی نہیں میں ارادہ رکھتا کسی جگہ کا جنت میں، الا طارت الیہ مگر وہ اڑا لیتا ہے، یعنی مجھ کو وہ اڑا لیتا ہے طرف اس کے. تارا یطیر طیر، طیر پرندے کو بھی اسی سے کہتے ہیں، یعنی مجھے وہ ٹکڑا اڑائے لیے جاتا ہے. ورأیت اور میں نے دیکھا کأن اثنین کہ دو لوگ اتیانی میرے پاس آئے، دو فرشتے مراد ہیں. ارادا ان دونوں نے چاہا، ان یذهبا بی الی النار کہ مجھے لے جائیں آگ کی طرف. فتلقاہما ملک تو ان دونوں کو ایک اور فرشتہ ملا. فقالا اس نے کہا، لم ترا یعنی نہ ڈرو، خلیا عنہ اسے چھوڑ دو. یعنی ان فرشتوں سے کیا کہا؟ خلیا خالی کر دو اس کا راستہ، یعنی اس کو چھوڑ دو، جہاں جاتا ہے جانے دو. اور اس نے مجھے آ کے تسلی دی. فقصت حفصۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى رؤیایا تو حضرت حفصہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تعبیر میں بتایا، نعم الرجل عبداللہ کتنا ہی اچھا انسان ہے عبداللہ، لو کان یصلی من اللیل اگر نماز پڑھتا ہو رات کو، یعنی رات کی نماز کی تعبیر کی. فکان عبداللہ تو تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ یصلی من اللیل رات کو نماز پڑھا کرتے. وکانوا لا یزالون یقصون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام، الرؤیا اپنے خواب، یعنی جو رات کو خواب دیکھتے فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ عموماً وہ خواب حضور کو سنایا کرتے. یقصون قصہ بیان کرنا، خواب بھی ایک کہانی بن جاتا ہے نا، اس لیے لفظ استعمال ہے. انہا فی اللیلۃ السابعۃ من العشر الاواخر مراد ہے شب قدر، رمضان کی 27ویں رات کو ہوتی. یعنی صحابہ کرام اپنے خواب جو سناتے تھے ان میں سے بہت سے صحابہ نے یہ خواب سنایا آپ کو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہو رہی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کا یہ خواب سن سن کے آپ نے فرمایا، ارا میں دیکھتا ہوں رؤیاکم کہ تمہارے خواب قد تواطأت فی العشر الاواخر کہ وہ متفق ہیں عشرۂ اخیر پر. فمن کان متحریھا تو جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے، اس کا ارادہ کرے، فلیتحرھا من العشر الاواخر تو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرے. اس میں آپ دیکھیں دو باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک ہی حدیث کے اندر. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ان کو
جنت میں ہر جگہ گھما کرا رہا ہے، سیر کرا رہا ہے، اتنے میں 2 فرشتے آ کے پکڑ لیتے ہیں ان کو، اور وہ ان کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جانے لگتے ہیں، اور لے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں ایک اور فرشتہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، مت لے جاؤ۔ تو یہ خواب ان کے لیے پریشان کن تھی کہ جنت سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور پھر ایک رستے میں فرشتے نے چھڑوا لیا مجھے، یہ کیا چیز ہے؟ خواب خود نہیں سنایا، اپنی بہن کو کہا، انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ نے کیا تعبیر بتائی کہ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے آپ کو کوئی سنت کا متبع نظر آتا ہے؟ جتنا ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں ان سے بڑھ کے کسی کے اندر ایسا شوق نہیں ملتا، لیکن ان کو بھی یہ خواب دکھا کے کیا بتایا گیا کہ باقی سنتوں کا اتباع تو بہت اچھا ہے، لیکن ذرا سی اس میں اس نیکی کا بھی اضافہ کر لو۔ ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر نفل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو کہاں یہ کہ ہم رات میں فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، یعنی رات کی نمازوں میں آتی ہے نا فجر کی نماز، رات کے دونوں کناروں پہ عشاء اور فجر، تو وہ چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا؟ اور پھر ہمارا مقام تو وہ نہیں، نہ ہم اتباع سنت میں اتنے آگے ہیں، نہ اتنی محبت ہے ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا حصہ اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ وکانو کہ صحابہ کرام جو تھے لا یزالون یقصون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا انہا فی اللیلۃ السابعۃ من العشر الاواخر، کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نے آ کے شب قدر کے بارے میں 27ویں رات کی خواب بتائی، لیکن آپ نے یہ نہیں پھر بھی فرمایا کہ ہاں تم سب کے خواب ٹھیک ہے اور 27ویں ہی ہے۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہاں تم سب کے خواب جو ہیں وہ شب قدر کو رمضان کے آخری حصے میں ثابت کرتے ہیں، جس سے پھر یقینی بات نہیں بتائی کہ جی یہی شب قدر ہے۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف ایک رات پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ ایک سے زیادہ راتوں کا اہتمام حسب سہولت کرنا چاہیے۔ باب المداومۃ علی رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں پر ہمیشگی، مداومت دائمی پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید هو ابن ابی ایوب قال حدثني جعفر ابن ربیعہ عن عراق ابن مالک عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، وصلی 8 رکعات اور آپ نے 8 رکعتیں بھی پڑھی یعنی تہجد کی، ورکعتین جالسن اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی، ورکعتین بین النداءین اور 2 رکعتیں 2 اذانوں کے درمیان۔ کیا مراد ہے؟ یعنی فجر کی اذان اور تکبیر کے درمیان، جو کہ سنت فجر بنتی ہے۔ ولم اور اہم حصہ اس حدیث کا کیا ہے؟ ولم یکن یدعوہما ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو کبھی بھی نہ چھوڑا کرتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں، کسی بھی حال میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد جو نماز بہت زیادہ اہم ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ باب الزجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعتي الفجر، باب الزجع لیٹ جانا، علی الشق الایمن دائیں جانب، بعد رکعتي الفجر فجر کی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی 2 رکعتوں کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے، مثلا ایک شخص نے تہجد میں 2 گھنٹے گزارے، پھر صبح کی اذان ہو گئی، سنتیں پڑھی، ابھی انتظار ہے کہ فجر کی فرض نماز ہو، تو اتنی دیر میں وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ حدثني عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة ابن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى رکعتي الفجر، جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، استجع على شقه الایمن، تو وہ سوتے تھے اپنے دائیں پہلو پر یا لیٹ جاتے تھے۔ استجع کا مطلب ہے آرام کرنا، تھوڑی دیر آرام کرنا، لیٹنا۔ باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یستجع، فجر کی سنتوں کے بعد یا 2 رکعتوں کے بعد باتیں کرنا اور نہ لیٹنا، یعنی اس حدیث سے یہ نہیں پچھلی سے پتہ چلتا کہ لازمی لیٹنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں لیٹتا اور ویسے ہی کوئی بات چیت کر رہا ہے، مثلا مسجد جانے کی تیاری میں ہے، اتنے میں وہ اپنے گھر والوں سے کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ امام بخاری اس لیے یہاں پر باب لائے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سنت اور فرض کے درمیان میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا سفیان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی سنت الفجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت پڑھتے، فان كنت مستيقظة، اگر میں جاگ رہی ہوتی، حدثنی، تو آپ مجھ سے بات چیت کرتے، والا استجع، اور ادروائز کیا کرتے،
پھر لیٹ جاتے، یعنی اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے. حتی یؤذن بالصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کی اذان ہو جاتی یعنی تکبیر ہو جاتی. باب الحدیث بعد رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے بعد بات چیت کرنا. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال ابو النضر حدثني ابي عن سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظة حدثني والا استجع. قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك. پچھلی حدیث کی طرح. باب تعاہد رکعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. تعاہد پابندی کرنا، عہد بھی ایک پابندی ہے نا، تو تعاہد پابندی کرنا رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کی. ومن اور جس نے سماہما نام لیا ان کا، تطوعا یعنی کہ سنت نماز ہے، یعنی جس نے ان کو سنت سمجھا وہ درست ہے. یعنی پابندی اپنی جگہ ہے لیکن اس پابندی کے باوجود یہ ایک سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے. حدثنا بیان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی سنت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتے تھے، یعنی کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا، اگر قضا بھی ہوئی تو ان کو قضا بھی پڑھ لیا. باب ما یقرأ فی رکعتي الفجر، باب جو پڑھا جائے فجر کی 2 رکعتوں میں، یعنی کیا پڑھا جائے سنتوں میں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین. حدیث گزر چکی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے قل یا ایھا الکافرون پہلی میں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. اور اس کے مقابلے میں طویل نماز کون سی ہونی چاہیے؟ تہجد کی یا پھر فجر فرض. یہاں پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی حدیث میں نفل کا لفظ آیا، فجر کے نفل، تو یہ نفل اردو والے نہیں ہیں بلکہ فرض کے مقابلے میں تطوع کا لفظ آ رہا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین ہلکی پڑھتے تھے 2 رکعتیں، اللتین وہ دونوں جو قبل صلاۃ الصبح صبح کی نماز سے پہلے ہوا کرتی تھیں. حتی انی لاقول یہاں تک کہ میں کہتی هل قرأ بأم الکتاب کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. یعنی اس سے دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اس میں آپ کی قرأت بھی ذرا تیز ہوتی تھی، نہ صرف یہ کہ صورتیں چھوٹی ہوتی تھی بلکہ جو پڑھنے کا انداز ہوتا تھا وہ بھی جلدی ہوتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے فجر کی نماز ہے جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں امام کیسے پڑھتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لیکن اس کے مقابلے میں سنتیں تو وہ جب انسان خود سے پڑھے تو کیا کرے، یعنی اس میں بہت آہستہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی، یہ مراد ہے. بابو ما جاء فی التطوع مثنا مثنا، اس بات کے بارے میں باب کہ نفل نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں. تطوع یعنی نفل نماز مثنا مثنا 2. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وإكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل 2 من النهار. یہ بہت سارے جو راوی ہیں ان سب کا بھی یہی خیال ہے کہ نفل 2 کر کے پڑھنے چاہیے، 4 اکٹھے نہیں، اس کی نیت کرنی چاہیے. اور یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں ما ادرکتو نہیں پایا میں نے فقہاء ارضنا اپنے زمین یا اپنے علاقے کے عالموں یا فقیہوں کو الا مگر یسلمون وہ سلام پھیر دیتے ہیں فی کل 2 من النہار دن کی نمازوں میں ہر 2 رکعت کے بعد، یہ مراد ہے یعنی نفل 2. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. یہ بڑی اہم حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ہم کو استخارہ یعنی استخارہ کی دعا. استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر مانگنا، باب استفال سے ہے، خیر اس کا روٹ ہے، خیر طلب کرنا.
اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، یہ ہے سمپلی استخارہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد غیب کے امور جاننے کی کوشش کرنا. استخارہ خیر کی ایک دعا ہے، نہ کہ غیب پر اطلاع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی، اور یہ صحیح روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کی تعلیم دیتے تھے فی الاموری، تمام معاملات میں، کما جیسا کہ یعلمنا، آپ تعلیم دیتے ہم کو، سکھاتے ہم کو، السورۃ من القرآن، قرآن کی کوئی سورت. یعنی یہ دعا ہم کو یاد کرا دیتے تھے. لیکن ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی یہ سمپلی کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی اہم کام ہو تو وہ کیا کرے، 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اس میں بہتری دے، اور اگر بہتری نہیں تو میرا رخ اس سے پھیر دے. جس ایک سمپل ایک دعا ہے، اور پھر اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ دعا قبول کر لے اور خیر کا رستہ آپ کو مل جائے، اور وہ نہ چاہے تو نہ قبول کرے. لیکن ہم نے یہ جو ساتھ نفی کر لیا کہ خواب آئے گی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں خوابوں کے ذریعے بھی، لیکن استخارہ اور خواب شرط نہیں ہے کہ استخارے کے بعد خواب ضرور آئے، یا استخارے کے بعد ضرور سویا جائے، یا استخارے کے بعد بات نہ کی جائے کسی سے. ایسا کوئی تکلف نہیں بتایا گیا. کیا ہے کہ انسان استخارہ کی دعا پڑھے اور اس کے بعد سونا چاہے تو سو جائے، اور اگر سونے کا ٹائم نہیں ہے تو صرف دعا کر کے آپ اپنا کام کریں. کیونکہ بہت سارے کام ایسے جن میں آپ کو فوری ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، فوری آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میں کل بتاؤں گا آپ کو سو کے، اور خواب کل نہ آئے تو پھر پریشان ہو جائیں اور کل کو کل پہ ڈال دیں. کیا تھی استخارہ کی دعا؟ آپ فرماتے اذا ہم، جب ارادہ کرے، ہم ارادہ، احدکم تم میں سے کوئی ایک، بالامر کسی کام کا، فلیرکع تو چاہیے کہ رکعتیں پڑھے، رکعتین 2 رکعتیں، من غیر الفریضۃ فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل نماز پڑھے. ثم لیقل پھر چاہیے کہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدره لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. قال ویسمی حاجتہ، قال کہا، اور یسمی نام لے، حاجتہ اپنی حاجت کا. کہاں پر نام لے؟ یعنی امر کے بارے میں، جہاں امر کا لفظ آتا ہے. جی یہاں وقدر لکھا ہے، ایک اور روایت میں وقدر آتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اینڈ میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور لیٹ جائے اور سو جائے اور خواب دیکھے اور اس کی تعبیر کرے یا پوچھے. کوئی ایسی بات آپ نے نہیں فرمائی ہے، ہم نے خود قیاس کر لی کہ اس سے ہمیں شاید زیادہ بڑی ڈائریکشن مل جائے گی. بہرحال ترجمہ دیکھتے ہیں دعا استخارہ کا. اللہم اے اللہ، انی استخیرک میں خیر مانگتا ہوں تجھ سے، بعلمک تیرے علم کے ساتھ، یعنی تیرے علم میں جو خیر ہے وہ خیر مجھ کو دے دے، مراد یہ ہے. وہ استقدرک اور میں طاقت چاہتا ہوں، بقدرتک تیری قدرت کے ساتھ، یعنی مجھے تو اگر یہ بہتر ہے تو اس کام کے کرنے کی ہمت دے. واسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، من فضلک العظیم تیرے فضل عظیم کی، یعنی بڑے فضل کی. فإنک تقدر کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر اور میں قدرت نہیں رکھتا. وتعلم اور تو جانتا ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا. وانت اور تو علام الغیوب جاننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے غیبوں کو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بھی کچھ جاننے والا ہوں یا جاننا چاہتا ہوں. انت علام الغیوب. اللہم اے اللہ، ان کنت اگر تو تعلم جانتا ہے، ان ھذا الامر کہ یہ کام خیر لی بہتر ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی میرے دین اور میری معاش کے بارے میں، یعنی دنیا مراد ہے، وعاقبت امری اور میرے آخری انجام کے بارے میں، یعنی انجام کار کے اعتبار سے مراد ہے. عاقبت انجام، امری میرے کام کا، تو یہ مراد صرف آخرت نہیں ہے، مراد ہے انجام کار کے بارے میں تو جانتا ہے. کیونکہ دین اور دنیا اور انجام کار سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں کہ اس کام کی بھلائی بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہ کام میرے لیے بہتر ہے.
او قالا یا آپ نے فرمایا عاجل امری، عاجلی جلدی، امری میرے معاملے کی، و عاجلی ہی اور اس کی دیری، یعنی اس کام کا جو جلدی سامنے آنے والا نتیجہ ہے وہ، اور جو بعد میں یعنی لیٹر آن آخرت مراد ہے پھر، فقدرہ لی تو اسے میرے مقدر میں کر دے، میری تقدیر کا حصہ کر دے اس کو، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میری دین دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دیں، وَيَسِّرْهُ لِي اور اس کو آسان کر دیجئے میرے لیے، ثم پھر بارک برکت دیجئے لی میرے لیے، فیہ اس میں، وَإِن كُنْتَ اور اگر آپ تعلم جانتے ہیں کہ ان ھذا الامر، یعنی ان جو ہے کہ اگر یہ کام، یہ نہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں، مراد یہ اللہ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر یہ کام میرے لیے شر لی برا ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری میری دین دنیا اور انجام کار میں، او قال فی عاجل امری و آجلہ اور اس کا بھی یہی معنی بنتا ہے کہ موجودہ وقت میں اور آخری وقت میں یا بعد میں، عاجل یعنی لیٹر آن، فصرفہ انی تو اس کو مجھ سے دور کر دے، پھیر دے اس کو مجھ سے، وصرفنی عنہ اور مجھے پھیر دے اس سے، یعنی اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور اس سے میرا منہ موڑ دے، وقدر لی الخیر اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو، حیث کان جہاں بھی وہ ہے، ثم ارضنی بہ پھر مجھ کو راضی کر دے اس پر، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ایک چیز کے لیے بہت خواہش مند ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ وہ چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ انسان کی اس میں خواہش ہوتی ہے اس لیے انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں پھر کیا دعا سکھائی کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں میرے لیے تو پھر آپ جہاں بھی میرے لیے اچھائی ہے مجھے وہاں لے جائیں اور مجھے اس پہ مطمئن بھی کر دیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز انسان کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن انسان کا اس پر دلی طور پہ اطمینان نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں انسان اپنا معاملہ گویا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے کہ یا رب میرے بارے میں تو ہی بہتر کر، میں تجھ سے ہی بہتری کی توقع رکھتا ہوں، اور یہ دعا پڑھ کے دراصل انسان ایک طرح سے توکل کرتا ہے، اور ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم اسے ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، لیکن اگر اچھائی اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دعا میں پھر بتا دی کہ اللہ اس اچھائی پہ راضی بھی کر دے کہ ہم بھی اس چیز کو اچھا ہی سمجھنے لگے، اور بعض اوقات انسان ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے بہت بری ہوتی، اور یہ زندگی میں عام طور پر ہر چھوٹی بڑی چیز کے معاملے میں ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا، مثلا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اور سفر آپ کے حق میں اچھا نہیں تو سفر سے پہلے بھی استخارے کا حکم ہے، اسی طرح آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی آپ کے حق میں اچھی نہیں تو استخارے کا حکم ہے، اسی طرح آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس آپ کے لیے اچھا نہیں لیکن آپ کا اس میں بڑا دل اٹکا ہوا کہ وہ بزنس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو بظاہر اس میں بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بڑا فائدہ ہو مگر آخرت کے لحاظ سے اس بزنس میں نقصان ہی نقصان ہو، کہ اس میں کوئی حرام یا فریب فراڈ کا کوئی عنصر ہو، تو ان تمام چیزوں میں ایک بندے کو تعلیم کیا دی گئی کہ وہ صرف اپنی عقل یا اپنی سوچ سمجھ یا اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کا اصل محسن ہے اس سے بھلائی کی دعا کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بھلائی کا وعدہ پورا کر دے جس میں کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ کتاب التہجد اوپر لکھا ہوا ہے لیکن بیچ میں تمام نفل نمازوں کا پہلے تہجد کا میجر پورشن وہ آیا اور اس کے بعد ذیلی طور پر امام بخاری باقی جو اہم نمازیں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں جس میں فجر کی سنتوں کی ذکر ہے، اب یہاں پر استخارے کا ذکر ہے، اسی طرح کچھ۔ اگلی حدیث، حدثنا المکی بن ابراہیم عن عبد اللہ بن سعید عن عامر بن عبد اللہ بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی انه سمع ابا قتادہ ابن ربیعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ المسجد۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف۔ یہاں پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور پھر تشریف لے گئے، یعنی
کسی کے گھر جا کر پہلی بات تو مسجد کی آئی، اور یہاں مسجد نہیں ہے. حضرت انس بن مالک کی نانی نے ان کو کھانے پہ بلایا، کھانا کھا کے آپ نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی اور جگہ ہے، آپ کہیں پر کھانے کے لیے گئے ہوئے یا کوئی اور، تو اس میں کچھ اللہ کا ذکر ہو جانا چاہیے. لیکن یہ نفل میں آتا، فرض نہیں ہے. جو دل کی خوشی سے کرنا چاہے کرے. حدثنا ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں قبل الظہر ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد الجمعۃ اور 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، ورکعتین بعد المغرب اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد. یہ سنت مؤکدہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ظہر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 بھی ہیں اور 2 بھی ہیں. یہاں پر 2 کا ذکر ہے لیکن 4 کا بھی ذکر آتا ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، اذا جاء احدكم جب تم میں سے کوئی آئے، والامام يخطب اور امام خطبہ دے رہا ہو، او قد خرج یا وہ نکل چکا ہو، فليصلي ركعتين تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے. یعنی ابھی امام نے شروع نہیں کیا تو بھی پڑھ لے، امام اگر خطبہ شروع کر چکا ہے تو بھی مسجد میں آنے کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ضرور ادا کر لے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جو جمعے کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں وہ مسجد میں آنے کی رکعتیں ہیں، وہ سنتیں نہیں ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. لیکن جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، جس کا پچھلی حدیث میں ذکر گزرا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف قال سمعت مجاہدا یقول اتي ابن عمر رضی اللہ عنہما فی منزله فقیل له هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل الكعبہ. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر میں آئے تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی تم یہاں گھر بیٹھے اور دیکھو حضور کہاں پہنچ گئے. قال وہ کہتے ہیں فاقبلت تو میں آ گیا، یعنی میں سن کے آ گیا. فاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکل رہے ہیں. واجد بلالا عند الباب قائما اور میں نے حضرت بلال کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. فقلت یا بلال میں نے پوچھا بلال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم تو بلال کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں. قلت فأین میں نے پوچھا کہاں؟ قال بین ہاتین الاسطوانتین ان 2 ستونوں کے درمیان. ثم خرج فصلى رکعتین فی وجہ الکعبہ تو پھر آپ باہر نکلے، یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے نماز پڑھی 2 رکعتیں فی وجہ الکعبہ کعبہ کے سامنے. قال ابو عبداللہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکعتی الضحیٰ چاشت کی 2 رکعتوں کی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہے، مجھے بھی تلقین کی اور وہ بھی پڑھتی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. وقال اتبان اور اتبان کہتے ہیں غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن چڑھے آئے مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر ابو بکر اور عمر بھی ان کے ساتھ تھے. بعد ممتد النہار اس کے بعد کہ دن پھیل گیا یعنی چڑھ گیا. وصففنا وراءہ ہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی. فرکع رکعتین تو 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھائی. یہ سے کیا پتہ چلتا ہے امام بخاری یہاں لائے کیا ہے کہ کہاں کہاں نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور کس کس وقت. اس میں ایک تو کعبہ کے اندر کی بات آ رہی ہے، کعبہ کے باہر کی بات آ رہی ہے، پھر 2 رکعتیں چاشت کی آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے، اتبان بن مالک کی آ رہی ہے جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے فرائض کے بعد جب نفل کا اہتمام کرتا ہے تو نفل انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں. آپ واضح فرق محسوس کریں گے. آپ گاہے بگاہے تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ دیکھیں کہ اگر 2 رکعتوں میں کل واللہ بھی پڑھ لیں تو کوشش کیا کریں کہ پڑھ ہی لیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کو 4 منٹ کا بھی انتظار کرنا ہے یا 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے اور آپ باوضو بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ بس کھڑے ہو کے وقت ضائع کرتے رہیں اس وقت کو یوٹیلائز کریں. آپ اس میں 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گی. کتنا قریب آپ کو معلوم ہے؟ اتنی خوبصورت حدیث ہے وہ کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس سے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہمارا کان اللہ تعالیٰ کا کان ہو گیا یہاں آ گیا. مطلب یہ ہے اس سے کہ میں اس کے رگ رگ میں سما جاتا ہوں، اس بندے کے دل میں بھی میری محبت کر ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے. مراد یہ کہ اس کا قدم اٹھتا ہے تو میرے ہی راستے میں اٹھتا ہے، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو میرے ہی خاطر، اس کے کان پھر میرے ہی تابع دار ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ اور بندے کا نہایت گہرا تعلق استوار ہو جاتا ہے. اور یہ چیز نوافل پڑھے بغیر نہیں ملتی، خواہ آپ کچھ اور جو مرضی کرتے رہیں. تو اس لیے عموماً فرض نمازوں کے ساتھ تو ہم بہت بعض اوقات ہری میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں چانس ملے. اور پھر حضرت بلال والی حدیث یاد رکھا کریں کہ اگر وضو کیا ہی ہے تو کوشش کریں کہ اس وضو کے اندر 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں. کیا اجر تھا اور ثواب تھا ان 2 رکعتوں کا جو حضرت بلال جو ہے وہ حضور کے آگے آگے جنت میں جا رہے ہیں.